الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ نمل کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ قصص، نمبر 3 سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید کے 5 دلائل اور نمبر 2 قیامت کا ذکر۔ سورہ قصص میں بھی 2 ہی باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ۔ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 قیامت۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 جگہ استفہام کے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ نمبر 2 وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت میں بھی قرین انصاف ہے؟ نمبر 3 مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو یا بے جان بتوں کو؟ نمبر 4 بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ نمبر 5 انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بناتا ہے، یہاں تک کہ مخالف کو بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکیں۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسری بنیادی مسئلہ جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے؟ ان کے اس لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی تسلی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ اور تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گا۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی اور ان حروف کو متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا پن بیٹھا تھا، تکبر، جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے، زیر دستوں کو بالا دست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی
تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، انہیں صندوق بنایا، اس نے اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کے خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا۔ فرعون معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کس پل سکون قرار نہیں۔ تصور ہی تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہیں، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہو گیا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ اس کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا، بطور دائیہ کے بچے کو اسی گود میں ڈال دیا گیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے تیغ کر دیا جائے، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان نفقے سے ہوئی۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی تدابیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان، نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش، دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کرائی تھی۔ کہا تو بس یہ کہ یا رب تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آ گئیں۔ ان کی بکریوں کا اظہار احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت، امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت اور راحت کا ٹھکانہ میسر آ گیا، بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد ایلیہ کو ساتھ لیے مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا، جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی، جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا، فرعون نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے سلوگن کو دریا کے طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا، رہے نام اللہ کا۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے، وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
نمبر 6، غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 7، وراثت زمین سے قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا ہے ایک دن آتا ہے اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے اللہ اسے قبول حق کی استعداد چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ نمبر 12، ایک بہت بڑی ضلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کی تابع کرنا شروع کر دے۔ یوم سبت، ہفتے کے دن کے شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلا بازی کرتے رہے۔ نمبر 13، کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سب کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ نمبر 15، اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، مشرکین کی جہالت اور حماقتوں کا ذکر ہے، دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے، قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام قارون تھا، خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا۔ اپنے وقت کا ایک ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز جگہ پر خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فیمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ حب دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اس گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی، انہوں نے اعتراف کیا اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس صورت کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ، قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس صورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی اس زندگی میں ابتلائیں آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل برس کر بھی نہ تھمتے تو بتقاضائے بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا، ایمان والوں کو آزمانا اللہ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں فرق ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زمانی کلامی ایمان کے دعوے دار
کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد تک ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئی، اس لیے اس صورت میں نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، اس کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورہ کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ مکڑی کا جالا بے حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اسی طرح مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔